بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انالیٹیکل پارٹ کو ہم سالو کر رہے ہیں اور انالیٹیکل پارٹ کو سالو کرنے کے لیے کچھ ٹپس ہم نے استعمال کرنی ہیں۔ اگر ہم ان ٹپس کو مد نظر رکھیں گے تو ہمارے لیے نہ صرف انالیٹیکل پارٹ کو سالو کرنا ایزی ہو جائے گا بلکہ اس سے ہمارے جو ٹائم سیونگ ہے وہ بھی ہوگی۔ تو کچھ ہم سب سے پہلے اس کی ٹپس دیکھ لیتے ہیں۔ جب بھی انالیٹیکل یا جو اس کا لاجیکل پارٹ ہے وہ آتا ہے تو ہمیں اس کو کس طرح سالو کرنا ہے، اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں۔ ہاؤ ٹو اٹمپٹ دا انالیٹیکل کوسچن۔ اب اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس ٹپ نمبر 1 ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے گیو یور سیلف اینف ٹائم ٹو اسٹڈی دا پیراگراف ایفیشینٹلی۔ یعنی سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جو ہمیں پیراگراف گیون ہوگا اس کو ہم نے ایفیشینٹلی اسٹڈی کرنا ہے۔ دوسری چیز ٹپ نمبر 2، یوز ایبریویشنز فار دا نیمز places or words used in paragraph according to the given order۔ یعنی دوسری چیز کیا ہے کہ ہم نے جو نیمز یوز ہو رہے ہوں گے اس پیراگراف میں، یا پلیسز یوز ہو رہی ہوں گی، یا نیم آف ویکس یا ڈیز، اس کے بعد ورڈز، اگر کوئی بھی ورڈ ہمیں ہو یوز تو اس میں ہم اس کے ایبریویشنز جو ہیں وہ لکھ لیں گے فوراً سے۔ مطلب اگر کوئی نام ہے تو اس کو اس نام کا جو سب سے پہلا لیٹر ہوگا ہم اس سے اس کو ڈینوٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی پلیس ہے اس کا نام ہے تو اس کو بھی اس کے پہلے لفظ سے، جس طرح لاہور ہے تو اس کو ایل سے ہم ڈینوٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم کم ٹائم میں اس کو ریپریزنٹ کر لیں گے اپنے ایک رف فارم میں۔ یہ ہمارا دوسرا سٹیپ ہے۔ تیسرا ہم کیا کریں گے، جو ٹپ نمبر 3 ہے وہ یہ ہے ریڈ کوسچنز کیئرفلی اینڈ گیو آنسر اکارڈنگلی۔ اب جو ہمیں کوسچن گیون ہوں گے ہم ان کوسچن کو کیئرفلی اسٹڈی کریں گے اور اس کے بعد آنسر ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے مطابق یا اس سے ریلیٹڈ آنسر کیا ہو سکتا ہے۔ فورتھ ٹپ جو ہے اس حوالے سے وہ کیا ہے، ریموو ون بائی ون دا ویری رانگ آپشنز فرام دا گیون چوائسز۔ یعنی جب ہم آنسر کی سلیکشن کرنے لگیں گے تو ایک تو یہ کہ ہمیں ڈائریکٹ آنسر کا پتہ لگ جائے، ہم فوراً سے وہ ٹک کر لیں گے۔ اگر ہمیں ڈائریکٹ آنسر نہیں پتہ لگ رہا تو ہم کریں گے کیا کہ جو ہمارے پاس رانگ آپشنز ہوں گی، مطلب اگر 5 آپشنز ہیں ان میں سے 4 رانگ ہیں، 1 کریکٹ ہے، ہم نے 1 بائی 1 جو رانگ آپشنز ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ ٹپ نمبر 4 ہے۔ اس کے بعد ٹپ نمبر 5 میں ہم دیکھتے ہیں کیا ہے، وہ ہے ٹیک کیئر آف پراپر ٹائم مینجمنٹ ایز دیز کوسچنز آر ٹائم ٹیکنگ۔ جیسا کہ یہ کوسچنز ہیں ان کو ہمیں پہلے پیراگراف کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، پھر اس سے کوئی کنکلوژن ڈرائیو کرنا پڑتا ہے، پھر ہمیں کوسچن کی اسٹڈی، اس کے بعد اس کے آنسرز کو باری باری چیک کرنا پڑتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں ٹائم کا بہت خاص خیال رکھنا ہے ایسے سوال کو اٹمپٹ کرنے کے لیے۔ اور جو 6 نمبر ٹپ ہے وہ کیا ہے، سب سے امپورٹنٹ یہ ٹپ ہے، اور یہ کیا ہے، ڈو پریکٹس ایگزامپلز کوسچنز ایز مینی ایز یو کین۔ یعنی جو انالیٹیکل کوسچن ہے یا لاجیکل کوسچن ہے ان کے لیے سب سے بہترین جو ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایگزامپلز کو خود سالو کریں۔ جب ہم زیادہ ایگزامپلز کو سالو کریں گے تو اس سے ہمیں زیادہ ٹیکنیکس پتہ چلیں گی کہ کوسچن کو ہم کس طرح سے لے کر چل سکتے ہیں آگے، اور کس طرح سے ہم سالو کر سکتے ہیں، یا اس کے لیے جو شارٹیسٹ میتھڈ ہے اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ انالیٹیکل اور لاجیکل پارٹس کو سالو کرنے کے لیے یہ ٹپس تھی۔ ہم ان ٹپس کو مد نظر اگر رکھیں گے تو اس سے ہمارے لیے سوال کو سالو کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب ہم کوسچن سالو کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا پارٹ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے جتنی زیادہ ہم ایگزامپلس کریں گے ہمیں اتنی اچھی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ جو اس کے لیے کچھ سٹیپس تھے یا ٹیکنیکس تھیں وہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں اسٹڈی کی۔ اب ہم اسی سے ریلیٹڈ کچھ ایگزامپل کو اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ انالیٹیکل پارٹ بیسیکلی کس طرح کا ہوتا ہے، اور اس کو ہم کس طرح سے لے کر اگر چلیں گے تو ہمارا جو آپشن ہے یا کریکٹ آنسر ہے وہ ہمیں مل جائے گا۔ تو اب ہم ایک ایگزامپل کرتے ہیں، اور یہ جو ایگزامپل ہے یہ بیسیکلی پہلے 3 کوسچن کو کنٹین کرتی ہے۔ اس میں پہلے 3 کوسچنز ہوں گے۔ این انٹرنل سروسز مینیجر ایٹ لارج کارپوریشن has been assigned the task of allotting offices to 6 of the staff members.
جب بھی پیراگراف آئے گا تو جہاں پر فل سٹاپ آئے گا اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر بات کمپلیٹ ہو گئی ہے, ہمیں اتنے حصے کو لے کر پہلے چلنا ہے, اس کے بعد اگلا ہم پوائنٹ دیکھیں گے اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے. تو جس طرح یہ پیراگراف ہے اس میں ڈیفرنٹ سینٹینسز گیون ہوں گے, ہمیں ان سارے سینٹینسز کو شارٹ کرنا ہے فوراً سے. تو جیسا کہ یہ لائنز ہیں ان میں وہ بتا رہا ہے کہ ایک انٹرنل سروسز مینیجر ہے اور اس کو ایک کام دیا گیا ہے کہ وہ الاٹ کرے آفیسز ٹو 6 آف دا اسٹاف ممبرز. اب اس کے جو اسٹاف ممبرز ہیں وہ ان کی تعداد ہے 6. سب سے پہلی چیز یہ اس نے بتا دی ہے, دا آفیسز آر ٹائٹلڈ A through F. اب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو چیز ہمیں گیون ہوگی ہم اس کو فوراً سے اس کو ایبریویشن فارم میں فوراً سے لکھ لیں گے. تو جیسا کہ اس نے بتایا کہ A سے F تک مینس اگر ہم اس کو ڈیش سے ڈینوٹ کر لیں A B C D E and F, تو یہ ٹوٹل 6 ہمارے پاس آفیسز آ گئے یا 6 پرسنز آ گئے جن کو یہ 6 آفیسز ایلوکیٹ کرنے ہیں. دا آفیسز آر ٹائٹلڈ A through F, یعنی A سے F تک آفیسز ہیں اور یہ 6 پرسنز کو الاٹ کرنے ہیں. یہ بات ختم ہو گئی, ہم نے اس کو شارٹ فارم میں اس طرح لکھ لیا. اب نیکسٹ ہم کس طرح سے موو کریں گے؟ نیکسٹ موو کرنے کے لیے اس کو ہم اس طرح سے کریں گے. اب نیکسٹ وہ بات کر رہا ہے مس روبی نیڈس ٹو یوز دا ٹیلیفون کوائٹ آفن تھرو آؤٹ دا ڈے. اب جو اس نے ایک بات بتا دی ہے کہ مس روبی یہ ایک نام ہے, اب یہ ان پرسنز میں سے نام کا ذکر ہونے لگا ہے. تو جیسا کہ روبی ہے ہم اس کو آر سے ڈینوٹ کر سکتے ہیں, ہم نے اس کو آر سے ڈینوٹ کر دیا. اور وہ بتا رہا ہے کہ مس روبی نیڈس ٹو یوز دا ٹیلیفون, کہ مس روبی کو جو ہے وہ ٹیلی فون یوز کرنا پڑتا ہے اکثر اوقات تھرو آؤٹ دا ڈے. اس کے بعد مسٹر مجاہد اینڈ مسٹر زاہد نیڈ ایڈجیسنٹ آفیسز. دوسری چیز اس نے بتا دی, اگر ہم ایم سے مجاہد اور زیڈ سے زاہد یہ دو کو ڈینوٹ کر لیں تو کیا ہوگا, یہ دونوں اس نے کہا ہے کہ یہ دونوں اکٹھے ہیں. نیڈ ایڈجیسنٹ آفیسز یعنی ان کے آفیسز ساتھ ساتھ ہیں, ایم اور زیڈ کے, مطلب مجاہد اور زاہد کے. یہ چیز بھی ہم نے نوٹ کر لی. اس کے بعد اگلی وہ بات کہہ رہا ہے مس فوزیہ از آ سینئر امپلائے اینڈ ہیز ٹو بی الاٹڈ دا آفس مارکڈ ای. یعنی جو ای والا آفس تھا یہ والا, اس نے کہا ہے کہ ای والی جو لوکیشن ہے یہ مس فوزیہ کے لیے ہے, تو اس کو ہم ایف سے ڈینوٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہیونگ دا بگیسٹ ونڈو, اور اس نے بتا دیا کہ یہ جو آفس ہے اس کی بگیسٹ ونڈو ہے. تو اس میں غور کرنے والی یہ چیز ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ جس طرح یہ بگیسٹ ونڈو کا اس نے ذکر کیا ہے تو اس طرح کی چیزوں کا کوئی آگے کنسرن نہیں ہے, یہ جسٹ ویسے ہی کنفیوز کرنے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں. مین جو چیزیں ہیں وہ ہم نوٹ کریں گے. اس کے بعد کیا ہے, اب یہاں تک تو ہم نے نوٹ کر لیا. نیکسٹ وہ بتا رہا ہے مسٹر عابد requires silence in the offices next to him. یعنی جو مسٹر عابد ہے اس کو requires, اس کو چاہیے سائلنس, یعنی اس کو خاموشی چاہیے اپنے بعد والے آفیسز کے اندر, اس کو خاموشی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عابد یعنی اس کی کوئی لوکیشن ایسی ہے کہ جس کے بعد والے آفس, تو اب اگر ہم غور کریں تو یہاں سے لوکیشنز تو ہم نے لکھ لی ہیں. اگر ہم عابد کو لیٹ سپوز یہاں پر کنسیڈر کر لیں, کنسیڈر بھی ہم کر رہے ہیں, ابھی ہمیں نہیں پتا کہ عابد کی پوزیشن کیا ہے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ عابد کے بعد والے جو آفس ہیں, لیٹ سپوز کوئی بھی آفس, ریکوائر سائلنس ان دا آفسز نیکسٹ ٹو ہم, یعنی اس سے اگلے والے جو آفس ہیں اس میں اس کو خاموشی چاہیے. اب اگلی چیز, مسٹر شاہد, مسٹر مجاہد اینڈ مسٹر عابد آر آل اسموکرز. اب ایک اور چیز اس نے بتا دی کہ مسٹر شاہد مینس کہ ایس سے ڈینوٹ کر لیں اگر ہم اس کو, مجاہد کو ایم سے اور عابد کو اے سے, یہ تین اس نے ذکر کر لیے اور اس نے کہا ہے یہ تینوں کیا ہیں, اسموکرز. اب یہ کیا ہے, اسموکرز ہیں, یہ بھی اس نے ہمیں بتا دیا. اس کے بعد مس فوزیہ ریکوائرز نان اسموکر نیبرز. مس فوزیہ کو جو نیبرز ہیں وہ اس کو نان اسموکرز چاہیے. اور غور کریں تین اس نے بتا دیا اسموکرز تھے, اور یہ مس فوزیہ کی جو لوکیشن ہے وہ اس نے ای بتائی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ نیبرز کا مطلب کیا ہے, نیبرز کا مطلب یہ ہے کہ جو دونوں سائڈ پر ہیں, مس فوزیہ کے دونوں سائڈ پر, تو وہ نیبرز ہیں. یہ پوزیشن والے نیبرز نہیں ہیں. نیبر کیا ہیں, جو بالکل ساتھ اس کے اٹیچ ہیں.
تو مس فوزیہ یہ ہے, ایک یہ نیبر ہے اور ایک یہ نیبر ہے. اب یہ دونوں نان سموکرز ہونے چاہیے اور یہ 3 سموکرز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 تو آپشنز گئیں, وہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہم اس کو کریں گے. unless specifically stated, all the employees maintain an atmosphere of silence during office hours. یعنی کہ جو آفس آورز کے دوران تمام امپلائیز کو خاموشی رکھنی ہے, یہ بات اس نے بتا دی. اب اس نے پوچھا کیا ہے, یہ تو اس نے پیراگراف ہمیں چیزیں بتا دی ہیں کہ یہ چیزیں گیون ہیں. اب پہلی چیز وہ یہ پوچھ رہا ہے, دا آئیڈیل کینڈیڈیٹ ٹو آکوپائی دا آفس فاردسٹ فرام مسٹر زاہد وڈ بی, اور اس کے بعد اس کی 4 آپشنز آئیں گی یا 5 آپشنز آئیں گی, وہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں. اب پہلے ہم یہ ڈیسیژن کرتے ہیں کہ مس فوزیہ کی جو ارینجمنٹ تھی وہ کس طرح سے جو اس نے گیون ہے اس کو ہم کس طرح سے اس فارم میں لکھ سکتے ہیں. تو مس فوزیہ یہ ہے ای پوزیشن پہ, اور ڈی اور ایف جو ہے وہ اس کے نیبرز ہیں, اور یہ نیبرز کیا ہونے چاہیے, یہ نان سموکرز ہونے چاہیے. جبکہ سموکرز کون کون ہیں, عابد, شاہد اینڈ مجاہد. تو اس کا مطلب ہے کہ نان سموکرز میں پھر رہ کیا گیا, 1 2 3 4 5 اور زاہد. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جو زاہد ہے اس کی پوزیشن اگر ہم اس کو نیٹ کر کے اب لکھنا چاہیں اس طرح, یعنی اب ہم فکس کرتے ہیں کہ کون کون سی جگہ فکس تھی. اے پوزیشن, بی, سی, ڈی, ای اینڈ ایف, 3 اور 3 6, یہ 6 لوکیشنز ہیں ہمارے پاس. لیٹ سپوز یہ لوکیشنز ہیں آفیسز کی. اس نے ہمیں خود کہا ای پوزیشن پر مس فوزیہ ہیں ایف, اور ان مس فوزیہ کے نیبرز نان سموکرز ہونے چاہیے, جبکہ سموکرز 3 تھے, عابد, شاہد اینڈ مجاہد. تو ان تینوں کو چھوڑ کے اب ہم غور کرتے ہیں کہ 2 کون سے رہ گئے, ایک زاہد ہے اور ایک روبی ہے. تو اب ہم کیا کریں, روبی کو اس پلیس پہ رکھیں گے زاہد کو. تو ایک چیز اس نے یہ بھی بتائی تھی کہ زاہد اور مجاہد اکٹھے ہونے چاہیے. جب یہ اکٹھے ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ اگر میں زاہد کو یہاں پہ رکھوں تو زاہد سے اگلی تو پوزیشن کوئی بھی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے مجاہد ساتھ نہیں آ سکتا, اور اس سائڈ پہ مس فوزیہ ہے. تو ہم زاہد کو ادھر نہیں رکھ سکتے, اس لیے زاہد کو اس طرف رکھنا پڑے گا مس فوزیہ کی لیفٹ سائڈ پر, اور اس کا مطلب ہے پھر روبی وہ رائٹ سائڈ پہ آ گئی. یہ 3 جگہ ہماری فکس ہو گئی. اگلی چیز اس نے کہی تھی کہ جو زاہد ہے اس کے ساتھ مجاہد لازمی آئے گا, یہ والی جو پوزیشن تھی. تو مجاہد یہ آ گیا کیونکہ رائٹ سائڈ تو فکس ہوئی ہے ایف سے, تو لیفٹ پہ مجاہد آ جائے گا. اب یہ 4 سیٹس ہماری فکس ہو گئی, رہ گئی اے اور بی, 2 آ گئی ہیں. تو اب ہم غور یہ کرتے ہیں کہ عابد اور شاہد ان دونوں میں سے کون سی والی یہاں پر آئے گی. جیسا کہ ہمیں عابد کے لیے بھی ایک کنڈیشن گیون تھی کہ عابد سے نیکسٹ آفیسز میں خاموشی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر عابد کو ہم یہاں کنسیڈر کریں عابد کو, تو یہ اس کے نیکسٹ آفیسز ہوں گے, اس میں اس کو خاموشی چاہیے. تو یہ ہمیں سمجھ لگ رہی ہے. اگر ہم عابد کو یہاں رکھیں تو اب عابد کے اس طرف بھی ایک آفس آ گیا, ادھر زیادہ آفس آ گئے, تو یہ ہمارے لیے سالو کرنا مشکل ہے کہ ہم کس طرف خاموشی چاہتے ہیں. اس لیے اگر عابد کو یہاں رکھا جائے تو پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے نیکسٹ آفیسز میں ہمیں خاموشی چاہیے. تو عابد یہاں پلیس ہوگا اور شاہد یہاں. اب ہماری جو بیسٹ پوزیشن ہے وہ یہ بنے گی. اب ہم کوسچن کے آنسر کرتے ہیں کہ کوسچن کی کیا ڈیمانڈ ہے. جیسا کہ سب سے پہلا جو کوسچن تھا, اب کوسچن کے لیے ہم اس کو یہاں پر یوز کر لیتے ہیں. کوسچن یہ تھا اور اس کے آنسر ہم دیکھتے ہیں. کوسچن بیسیکلی کیا تھا, دا آئیڈیل کینڈیڈیٹ ٹو آکوپائی دا آفس فاردسٹ یعنی دور فرام مسٹر زاہد, یعنی مسٹر زاہد سے سب سے دور. فاردسٹ مینس کہ سب سے زیادہ دور. کون سا آفس, مسٹر زاہد سے سب سے دور والا آفس کس کا ہوگا. اب ہم یہ غور کرتے ہیں کہ مسٹر زاہد یہ ہے, اب ان کے سب سے زیادہ دور تو کون سا والا ہوگا, نہ ایم دور ہے نہ ایف دور ہے, کیونکہ یہ دونوں برابر پوزیشن پہ ہیں. یہ بھی 1 پوزیشن پہ, یہ بھی 1, مطلب 1 ٹائمز دور ہے یہ, اور روبی 2 ٹائمز دور ہے, اس لیے یہ سب سے زیادہ دور نہیں. سب سے زیادہ دور یہ والا ہے اے. تو اے مینس عابد, مسٹر عابد. مس فوزیہ یہ آپشن تو دور والی نہیں ہے, مسٹر مجاہد بھی نہیں ہے, مسٹر شاہد بھی نہیں ہے, مس روبی بھی نہیں ہے, یہ بھی ہم نے چیک کر لیا. تو اس کا مطلب ہے جو لاسٹ آپشن مسٹر عابد کی تھی وہ والی ہماری کریکٹ آپشن ہے. تو اس طرح سے ہم نے کیا کیا, پیراگراف کو سب سے پہلے سمرائز کر لیا اس طرح ایبریویشنز کی فارم میں اور سمبلز کی فارم میں. اس کے بعد ہم نے اس کو فائنلائز کر لیا کہ کس طرح کا اس کا آرڈر ہوگا. جب ہم فائنلائز کر لیں گے, ہمارا مین ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے فائنلائز کرنی ہے ایک لائن, مطلب جو لسٹ ہوگی اس کو فائنلائز کرنا ہے.
جب ہم ایگزیکٹ لسٹ فائنلائز کر لیں گے تو اگلے کوسچنز کا آنسر کرنا بالکل مشکل نہیں. وہ اگر ہم کوسچن ریڈ کریں گے تو آنسر میچ کر لیں گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا. اب مسٹر عابد جو ہے وہ پہلے کا آنسر آ گیا. اس کے بعد اگر ہم غور کریں دوسرا کوسچن وہ کیا ہے, دا 3 employees who are smokers should be seated in the offices. اور آپشنز اس کی ہیں یہ, اے ہے اے بی ڈی, بی ہے بی سی ایف, سی ہے اے بی ای, ڈی ہے اے بی سی اور ای ہے اے بی اینڈ ایف. اب ان میں سے ہمیں کیسے پتا لگے گا؟ جب تک ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ نہ بنائی ہوگی, یہ جو کنڈیشن ہے, ہم اس کا آنسر نہیں کر سکتے. اب ہم نے یہ پوزیشن بنائی ہوئی تھی, ہمیں بتایا ہے کہ 3 اسموکرز کون سے تھے, اے ایس ایم. تو اے ایس اور ایم یہ 3 اسموکرز تھے. اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے, اے بی سی. تو جہاں پر اے بی سی والی آپشن ہے وہ ہماری کریکٹ آپشن ہے, کیونکہ ہم نے یہ ہم نے لسٹ بنا لی ہے, یہ بالکل ایگزیکٹ لسٹ ہے, اس لیے ہمیں پتا ہے کہ ہمارا اے بی سی کریکٹ آپشن ہوگی. تو اے بی ڈی یہ نہیں, بی سی ایف یہ بھی نہیں, اے بی ای بھی نہیں, اے بی سی یہ آپشن, اور اے بی ایف بھی نہیں. تو اب غور کیا ہم نے کہ یہ جو ہماری تھی یہ کتنی ہیلپ کر رہی ہے ہمیں آنسر جو ہم ٹک کر رہے ہیں ان کے لیے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز اب اگین یہ ہے کہ ہم نے اس طرح لسٹ یا آرڈر بنانا ہے جو ہمیں سارے ڈیٹیل گیون ہوگی اس کا. اگر ہم نے بنا لیا تو ہمارے لیے کوسچن کا آنسر کرنا بالکل مشکل نہیں رہے گا. یہ دوسرا کوسچن ہو گیا. اب اگر ہم اسی سے ریلیٹڈ تھرڈ کوسچن جو اس کا لاسٹ کوسچن ہے وہ بھی دیکھ لیں تو وہ کیا تھا, دا آئیڈیل آفس فار مسٹر مجاہد وڈ بی. یعنی آئیڈیل جو آفس ہے وہ مسٹر مجاہد کے لیے کون سا ہوگا, یعنی کہ جو سب سے بیسٹ آپشن ہے یا سب سے بیسٹ آفس جو ہے جس کی لوکیشن بالکل ہمیں شیور ہے وہ کون سا ہے. کیا وہ بی ہے, ایف ہے, اے ہے, سی ہے یا ڈی ہے. اب ہم غور کرتے ہیں مجاہد مینس ایم سے, تو ایم والی پوزیشن یہ ہے. تو کیا ایم کی پوزیشن بی ہے؟ نہیں. کیا یہ ایف ہے؟ یہ بھی نہیں. اے بھی نہیں ہے. اور یہ کیا ہے؟ سی. تو اس کا مطلب ہے سی والی کریکٹ آپشن ہے, اور ڈی بھی نہیں کیونکہ ڈی پر زاہد ہے. تو اس طرح سے ہم آنسر کوسچنز کے دے سکتے ہیں اگر ہم یہ لسٹ بنا لیں, ارینج کر کے لکھ لیں. تو یہ کچھ ٹیکنیک ہے ان کوسچن کو سالو کرنے کے لیے. اس کے بعد ہم کچھ ایگزامپلس ابھی اور بھی اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی مزید بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ ہم کس طرح سے کوسچن کو لے کے چلیں گے. اب نیکسٹ ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں, اور وہ کیا ہے, نیکسٹ ایگزامپل ہے جس کے بیسیکلی کوسچن 4 to 7 مینس 4, 5, 6, 7 4 کوسچنز یہ جو ہمیں کوسچن گیون ہے اس کے اندر آ جائیں گے. اور یہ کوسچن کیا ہے, اس کی اسٹیٹمنٹ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں. A farmer wants to keep animals and birds at his farmhouse just for exhibition. اب یہاں پر فل سٹاپ آ گیا, یہ بات ختم ہو گئی. تو اس نے کیا بتایا کہ ایک فارمر ہے, اس نے وہ اینیملز اور برڈز کو اپنے فارم ہاؤس پر رکھنا چاہتا ہے. یہ پہلی بات ہو گئی کہ اینیملز اور برڈز دو چیزوں کا ذکر ہے. اس کے بعد اس نے بتایا دا اینیملز اویلیبل آر شیپ, گوٹ, کاؤ اینڈ لیم. 4 آپشنز آ گئی اینیملز کے لیے, شیپ, گوٹ, کاؤ اینڈ لیم. اگر ہم ساتھ ساتھ اس کو لکھی بھی جائیں, اس نے اینیملز کی بات کی ہے اور دوسری طرف اس نے برڈز کی بات کی ہے. تو اینیملز کو اے سے اور برڈز کو بی سے ڈینوٹ کر دیا. اب اس نے اینیملز کا ذکر جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ شیپ, گوٹ, کاؤ, لیم, یہ 4 اس نے اینیملز کا ذکر کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں برڈز کون کون سے ہیں. اینڈ برڈز آر پیرٹ پی, اسپیرو ایس, ایگل ای اینڈ نٹنگیل این. یہ 4 اس نے برڈ بتا دیے. اب 4 اینیملز ہیں اور 4 برڈز ہیں, یہ اس نے ہمیں انفارمیشن دے دیا اور ہم نے اس کو ایبریویٹ کر لیا. نیکسٹ اینڈ اینیملز آر, اب اگلی چیز جو ہے وہ کنڈیشنز آ گئی ہیں. مینس اس نے 4 اینیملز اور 4 برڈز ہمیں بتا دیے ہیں. اب وہ بتا رہا ہے سب سے پہلی جو کنڈیشن ہے ہم اس کو سب سے پہلی اس طرح لکھ لیا, ایٹ لیسٹ کم از کم 3 of the 5 living beings must be animals. یعنی ہمارے پاس 5 اس طرح سے ہم نے سلیکٹ کرنے ہیں 5 ان میں سے. اور وہ کہہ رہے ہیں یہ جو 3 ہیں کم از کم 3, اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم 3 یہ ہونے چاہیے اینیملز, مسٹ بی اینیملز. یہ ہمیں بات پتہ لگ گئی. اس کا مطلب ہے کہ اگر کم از کم 3 اینیملز ہیں تو 2 اس کے علاوہ پیرٹس ہو سکتے ہیں, اگر 4 اینیملز تو پھر 1 پیرٹ.
یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے. یعنی پیرٹ مینس برڈ, ایک برڈ اور 4 اینیملز. یہ پہلی آپشن ہو گئی. دوسری آپشن ہم چیک کرتے ہیں اس نے وہ کیا بتائی ہے. دوسری آپشن یہ ہے if nightingale is chosen the cow cannot be. اب nightingale کیا ہے, وہ بیسیکلی تھا برڈ. اس نے کہا ہے اگر nightingale کو ہم نے چن لیا تو cow cannot be, یعنی پھر cow جو اینیمل ہے وہ سلیکٹ نہیں کر سکتے اگر ہم نے nightingale کو چن لیا. یہ پوائنٹ نمبر 2 تھا. اس کے بعد جو پوائنٹ نمبر 3 ہے وہ کیا ہے, if parrot is chosen. پیرٹ کیا ہے, برڈ. if parrot is chosen then nightingale must be chosen. nightingale بھی برڈ ہے, یعنی اگر ہم نے برڈز میں سے پیرٹ کو چن لیا تو nightingale کو ہمیں لازمی چننا پڑے گا. یہ ہمارے پاس کنڈیشنز آ گئی اس پیراگراف سے ریلیٹڈ. اب ہم یہ غور کرتے ہیں کہ اب اس کے کوسچن کی کیا ڈیمانڈ ہے. اب غور کریں, ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ 5 ہم نے سلیکٹ کرنے ہیں لیونگ بینگز. ان میں سے کم از کم 3 اینیملز ہوں اور 2 برڈز ہوں. اگر 4 اینیملز ہو جائیں گے تو 1 برڈ ہو جائے گا, اور 5 اینیملز تو ہو نہیں سکتے کیونکہ وہ آپشن ہی نہیں ہے. تو یہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہمارا جو فردر رولز تھے, کنڈیشن تھی, وہ کیا تھی کہ اگر نیٹنگیل کو چنیں گے تو کاؤ کو ہم نہیں چن سکتے. مینس کہ اگر یہاں پر کوئی ایک نیٹنگیل ہے تو کاؤ کی آپشن گئی, تو اس کا مطلب باقی 3 برڈز کون سے ہوں گے وہ ہم چیک کر سکتے ہیں. اور اگر ہم پیرٹ کو چنیں گے تو نیٹنگیل کو لازمی چنیں گے, تو پھر دونوں برڈز ہو جائیں گے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو کوسچن ہے وہ کیا ہے. کوسچن تھا if cow is not chosen which of the following must be chosen. اور آپشنز ہیں یہ, A ہے پیرٹ, B ہے اسپیرو, C ہے ایگل, D ہے نیٹنگیل اور E ہے شیپ. اب اس نے کہا ہے کہ اگر ہم کاؤ کو نہیں چنتے تو پھر ہمیں کس کو لازمی چننا پڑے گا. اس کا مطلب ہے جس طرح کہ ہمارے پاس یہ کوسچن تھا اور اس میں اس نے بتایا تھا کہ ہمیں 3 اینیملز لازمی رکھنے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر کاؤ ہے اینیمل, یہ اینیمل ہے, اگر ہم کاؤ کو نہیں چنتے تو پھر ہمیں کس چیز کو لازمی چننا ہے. اب ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ آپشنز میں بیسیکلی ہے کیا, اینیملز ہیں یا برڈز ہیں. یہ برڈ ہے پیرٹ, اسپیرو بھی برڈ ہے, ایگل بھی برڈ ہے, نیٹنگیل بھی برڈ ہے. غور کریں تو شیپ اینیمل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ اینیمل نہیں چنتے تو پیچھے رہ گئے صرف 3 اینیملز, اور کنڈیشن یہ تھی کہ ہمیں ہر صورت 3 اینیملز لازمی چننے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ شیپ پھر لازمی چننا پڑے گا کیونکہ ہمارا کاؤ ریموو ہو گیا. تو جو کاؤ ریموو ہے اب باقی 3 اینیملز میں سے لازمی کوئی تینوں چننے ہیں. تو کاؤ کی ہمارے پاس شیپ کی آپشن ہے, اس لیے ہم شیپ والی آپشن ہماری کریکٹ ہے. کیونکہ باقی 4 برڈ تھے اور اس نے ایک کاؤ یعنی ایک اینیمل اس نے ریموو کر دیا آلریڈی کنڈیشن میں جو یہ کوسچن ہے. اب اس نے کہا کہ بتاؤ ان میں سے کون سی لازمی چننی ہے. تو پیرٹ لازمی نہیں ہے, اسپیرو بھی لازمی نہیں, یعنی برڈز میں سے کوئی بھی لازمی نہیں ہے. تو لازمی جو ہے جو ایک اینیمل کی آپشن تھی اور وہ ہے شیپ, یعنی باقی 3 اینیملز ہمیں لازمی چننے ہیں. تو ایک آپشن اینیملز کی آ گئی, اس لیے اینیمل کی آپشن ہم چنیں گے. یہ چوتھا کوسچن ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں 5واں کوسچن کیا ہے. 5واں یہ ہے ہاؤ مینی ایکسپٹیبل گروپنگز آف دا لیونگ بینگز انکلوڈ نیٹنگیل. اب اس نے یہ پوچھا ہے, تو یعنی اب وہ کہہ رہا ہے کہ کتنی گروپنگز ہو سکتی ہیں لیونگ بینگز کی اگر ہم نیٹنگیل کو چنیں. تو نیٹنگیل کو چننے کا مطلب یہ تھا کہ اگر اس طرح سے 3 اینیملز ہوں اور یہ 2 برڈز کے لیے اگر لیٹ سپوز پوزیشن ہے, اگر ہم ایک نیٹنگیل چن لیں, اس نے کہا تھا اگر پیرٹ ہوگا تو نیٹنگیل ساتھ ہوگا, اور دوسری طرف اس نے کہا تھا کہ نیٹنگیل اگر ہوگا تو کاؤ نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے 3 برڈز تو لازمی آئیں گے یہاں پر اس طرح. اب ان 3 برڈز کے علاوہ کوئی آپشن نہیں آ سکتی, مطلب 3 اینیملز کی بات کر رہے ہیں. جب ہم اس نے کہا نیٹنگیل اگر ہم انکلوڈ کریں تو کتنی آپشنز ہماری میکسیمم بنیں گی. نیٹنگیل لیٹ سپوز ہم نے چن لیا, تو اس کا مطلب ہے نیٹنگیل اگر چنیں گے تو کاؤ تو چن نہیں سکتے. تو کاؤ ہم نہیں چنیں گے تو جو 3 اینیملز ریمیننگ ہے وہ 3 لازمی چننے ہیں, شیپ, گوٹ اینڈ لیم, وہ ہم نے فکس کر دیے, اور نیٹنگیل بھی ہم نے چننا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے اس کی بن سکتی ہیں. نیٹنگیل کی ایک دفعہ آئے گی پیرٹ کے ساتھ, جو اس نے پہلے کنڈیشن تھی, ایک پیرٹ کے ساتھ آ جائے گی. نیکسٹ آپشن آئے گی جس میں اینیملز تو سیم ہوں گے, نیٹنگیل بھی آئے گا کیونکہ اس نے کہا انکلوڈ نیٹنگیل. اب کیا اس کے علاوہ
ہمارے پاس کوئی اور چیز ہے پیرٹ میں اور وہ ہے ایس اسپیرو, یہ بھی ایک آپشن آ گئی. اگلی یہ ہے اینیملز اگین سیم رہیں گے کیونکہ نیٹنگیل کی وجہ سے کاؤ ریموو ہو گئی اس لیے وہ آپشن میں آئے گا ہی نہیں. تو نیٹنگیل اگین یہاں, اب پیرٹ بھی ہو گیا, اسپیرو بھی ہو گیا, تو ای رہ گیا ایگل. اور لاسٹ آپشن یہ ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ نیٹنگیل کے ساتھ ایک اور نیٹنگیل, تو وہ نہیں آ سکتا کیونکہ ایک دفعہ نیٹنگیل آ گیا, اوپر ایک ہی دفعہ گیون ہے, اس لیے نیٹنگیل ایک دفعہ ہم نے انکلوڈ کر لیا, سیکنڈ ٹائم نیٹنگیل کے ساتھ اس کی آپشن نہیں بن سکتی. اب ہم غور کرتے ہیں 1, 2 اور 3, تو یہ 3 اس کے نیٹنگیل والے کیس بن سکتے ہیں, مطلب 3 اس کی کمبینیشن اس کے ہو سکتے ہیں یا گروپنگز. تو اس کا مطلب ہے 3 والی آپشن یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, 4 بھی نہیں ہے, 5 بھی نہیں ہے, تو 3 والی آپشن اس کی کریکٹ ہے. یہ ہم نے اس طرح چیک بھی کر لیا. یہ ہو گیا کوسچن نمبر 5. اب ہم دیکھتے ہیں کیونکہ یہ 7 کوسچن تک چلیں گے یہ, تو اس میں اور کون کون سے کوسچن ہم کر سکتے ہیں. چھٹا کوسچن یہ ہے دا چوائس آف وچ برڈ میکس اونلی ون گروپ آف لیونگ بینگ ایکسپٹیبل, یعنی کس برڈ کو اگر ہم چنیں تو صرف اور صرف ایک ہی گروپ بنے گا, وہ ہمیں اس کو بتانا ہے. اور وہ یہ تھا اگر ہم برڈز میں سے پیرٹ کو چنیں, غور کریں, اگر ہم پیرٹ کو چنیں تو ایک ہی گروپ بنے گا, کیونکہ اس نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر ہم پیرٹ کو چنیں گے تو ہم ساتھ لازمی نیٹنگیل کو چنیں گے, اور کسی برڈ کا اس نے ذکر نہیں کیا تھا. تو کوسچن بھی یہی ہے کہ اگر ہم کسی ایک برڈ کو چنیں اور وہ ہمیں ایک ہی گروپ دے, اس کے علاوہ اس کا گروپ نہ بنتا ہو, تو وہ کون سا برڈ ہوگا, تو وہ پیرٹ ہے. تو جب ہم پیرٹ چنیں گے تو صرف ساتھ نیٹنگیل آ سکتا ہے اور کوئی برڈ نہیں آ سکتا. تو یہ ہماری آپشن. اب ہم غور کرتے ہیں اس کی آپشنز کون کون سی تھیں. اس کی آپشنز میں تھا اسپیرو, ایگل, نیٹنگیل, پیرٹ اینڈ لیم. تو لیم تو پہلی بات ہے کہ یہ برڈ ہی نہیں ہے, اور یہ چاروں برڈ ہیں. اس میں سے اسپیرو والی آپشن بھی غلط, ایگل بھی نہیں آ سکتا. نیٹنگیل کے لیے ہمیں پتا ہے, ابھی ہم نے پچھلے کوسچن میں بات کی کہ جب نیٹنگیل ہوگا تو 3 کیس بنے گے اس کے, مطلب 3 گروپنگز ہوں گی, تو نیٹنگیل تو ویسے نہیں ہے. تو رہ گیا لاسٹ پیرٹ, اور وہ ہمیں گیون بھی تھا. جب پیرٹ چنیں گے تو نیٹنگیل ساتھ آ جائے گا, اس کا مطلب ایک ہی گروپ بنے گا اس پیرٹ سے. تو یہ ہمارا کوسچن. اب آپ نے غور کیا کہ جب ہم اس طرح اس کو مزید سمپلیفائی کر لیتے ہیں اپنے کوسچن کو, تو اس کے بعد ہمارے لیے کوسچن کو سالو کرنا کوئی پرابلم نہیں رہتی. تو مین چیز یہ ہے کہ ہم یہ ڈیزائن کس طرح سے بناتے ہیں. یہ جو ہم نے چھوٹی سی اسکیچ بنا لی ہے اس کا پورے پیراگراف کا, یہ مین ٹاسک ہے. تو انالیٹیکل بیسیکلی چیک بھی یہی کرتا ہے کہ آپ انالیسس کس طرح سے کرتے ہیں کوسچنز کا. اب اسی کوسچن کے حوالے سے جو ہم نے پارٹ کیا, ایک لاسٹ کوسچن ہے, if sparrow is chosen for exhibition which of the following must be true, یہ اس نے ہمیں بتا دیا. اب غور کریں, یہ 5 آپشن ہیں اس کی. نیٹنگیل از ناٹ چوزن. اب کوسچن کیا تھا, ہم کوسچن کو دیکھتے ہیں, آنسر ابھی ہم نہیں پڑھتے. اس نے کہا اگر ہم اسپیرو کو چن لیتے ہیں, اسپیرو کو, اور اسپیرو برڈ ہے, تو پھر کون سا ہمیں ان میں سے جو آپشنز آئیں گی 5, ان میں سے کون سی کریکٹ ہے, ٹرو ہے, وہ ہمیں بتانی ہے. اس کا مطلب 4 فالز ہیں اور 5 ٹرو ہے. تو سب سے پہلی کیا ہے, کیا یہ ٹرو ہے, یہ ہم چیک کرتے ہیں. نیٹنگیل از ناٹ چوزن. جب ہم اسپیرو کو چنتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں دوسری ان آپشنز میں سے ایک سلیکٹ کرنی ہے. اے آپشن ہے نیٹنگیل از ناٹ چوزن. اب غور کریں, جب ہم اسپیرو کو چنتے ہیں تو ہم نیٹنگیل کو ساتھ چن سکتے ہیں. یہ بات تو اس کی جو اس نے یہ بات کی نیٹنگیل از ناٹ چوزن, یہ غلط ہے کیونکہ ہم چن سکتے ہیں. یہ بات اس کی غلط ہو گئی, آپشن ختم ہو گئی. سیکنڈ چیز, ایگزیکٹلی 3 اینیملز آر چوزن. یعنی جب ہم اسپیرو کو چنتے ہیں تو یہ کہیں بھی ہمیں آپشن نہیں گیون تھی کہ ہم اسپیرو جب چنیں گے تو ساتھ 3 اینیملز ہی چنیں گے. ہو سکتا ہے جب اسپیرو چننی ہو, ایک ہی برڈ ہو اور 4 اینیملز آ جائیں, یہ ہمیں کنڈیشن کہیں گیون نہیں تھی. تو اس نے یہاں پر کہہ دیا کہ ایگزیکٹلی یعنی ہمیں 3 اینیملز چننے پڑیں گے, تو یہ کنڈیشن ہمیں کہیں بھی گیون نہیں تھی, یہ بھی گئی, آپشن ختم ہو گئی. مطلب ہم اس میں سے آپشن ریموو کرنے والا اسٹیپ فالو کر رہے ہیں کہ آپشنز کس طرح ہم نکال سکتے ہیں. نیکسٹ یہ ہے ایگل از ناٹ چوزن. یعنی جب اسپیرو چنیں گے تو ایگل کو نہیں چن سکتے. یہ بات بھی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی کنڈیشن ہمیں نہیں گیون تھی
کہ جب اسپیرو ہم چنیں گے تو ایگل کو ہم نہیں چنیں گے، یہ کہیں بھی گیون نہیں تھا، یہ بات بھی ختم. ڈی کیا ہے آپشن؟ آل 4 آف دا اینیملز آر چوزن. اب یہ بھی ہمیں کہیں گیون نہیں تھا کہ جب اسپیرو چنیں گے تو 4 اینیملز چنیں گے. ہو سکتا ہے کہ 3 اینیملز ہوں اور اسپیرو کے ساتھ کوئی اور برڈ آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آپشن بھی ڈاؤٹ فل ہے، اس میں بھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. لاسٹ ہم دیکھتے ہیں پیرٹ از ناٹ چوزن. اب غور کریں کہ جب ہم اسپیرو کو چنیں گے تو پیرٹ ہم نہیں چن سکتے، اور یہ ہمیں پتا ہے کہ جب ہم پیرٹ کو چنتے ہیں تو ساتھ صرف نیٹنگ گیل آ سکتا ہے اور کوئی برڈ نہیں. تو یہ بات بھی ہماری، اب یہ والی ہماری جو ٹرو اسٹیٹمنٹ کہ پیرٹ کو ہم نہیں چن سکتے، یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ پیرٹ کا کمبینیشن نیٹنگ گیل کے ساتھ تھا. تو اس طرح سے ہم کوسچنز کے آنسر کریں گے. ایک اور ایگزامپل اسی سے ریلیٹڈ، اور وہ ایگزامپل 8 to 11 کوسچنز کو کنٹین کرتی ہے. اور زیادہ تر ہوتا بھی اس طرح یہ کہ پیراگراف جو آتا ہے اس سے ریلیٹڈ صرف ایک کوسچن ہی ہوتا، اس سے ریلیٹڈ 3 4 یا 5 کوسچنز ہو سکتے ہیں، کیونکہ مین جو ہے وہ اس کو پیراگراف کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ ہمارا ٹاسک ہے. Question 8 to 11. In a flower exhibition, a woman selects 5 flowers for basket from 7 colors. اب اس نے بتا دیا کہ ٹوٹل 7 ہے اور اس میں سے 5 سلیکٹ کیے ہیں ایک وومن نے فلاور ایگزیبیشن کے لیے. اب اس کا مطلب ہے کہ اگر ٹوٹل 7 ہے، 4 5 6 7 اس کے ٹوٹل ہیں، اور اس نے کہا ہے کہ ان میں سے 1 2 3 4 5 یہ 5 جو ہے وہ کلر چنے جا رہے ہیں، یعنی کہ چنے جائیں گے باسکٹ کے لیے. اور یہ 7 کلرز کون کون سے تھے؟ بیسیکلی ریڈ، یلو، بلو، اورنج، وائلٹ، گرین اینڈ لاسٹ ون از وائٹ. 7 کلرز میں سے 5 کلرز کو چننا ہے فار فلاور ایگزیبیشن، یعنی اس نے باسکٹ بنانی ہے فار فلاور ایگزیبیشن. تو یہ بات ہمیں اس نے بتا دی. یہ پیراگراف کو ہم نے اس طرح کنکلوڈ کر لیا. ان اے فلاور ایگزیبیشن ا وومن سلیکٹس 5 کلرز فار باسکٹ فرام 7 کلرز، اور وہ یہ ہیں. نیکسٹ چیز وہ کیا ہے اس نے بتائی ہے، نیکسٹ یہ ہے فار دا سیک آف کمبینیشن آف فلاورز شی فالوز فالوئنگ کنڈیشنز. یعنی اب اس نے جو کمبینیشنز بنانے ہیں فلاورز کے، اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں اور وہ ہم دیکھتے ہیں کون کون سی. اور کنڈیشن میں اس کی سب سے پہلی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے she selects exactly 1 color yellow or blue for 1 basket. اب اس نے بتا دیا کہ ٹوٹل 5 کلر سلیکٹ کیے ہیں، اور پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ she selects exactly 1 color yellow or blue. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ yellow اور blue، اور کے لیے ہمیں یاد ہے کہ ہم اس طرح کا سمبل بھی یوز کرتے تھے، یا اور لکھ لیا یا یہ والا سمبل. تو yellow اور blue یعنی ان میں سے ایک لازمی چنا جائے گا باسکٹ بنانے کے لیے، ان میں سے ایک کلر. اب یہ ایک بات ہو گئی. دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ وین ایور دیر از اورنج دیر از آلسو وائلٹ. اس نے کہا ہے کہ جب اورنج ہوگا، اورنج اینڈ وائلٹ یعنی دونوں اکٹھے ہونے چاہیے. ہم اینڈ کا سمبل یوز کریں گے اس کے لیے، یعنی جب اورنج ہوگا تو وائلٹ لازمی ہوگا. یہ بات ہوگی اس کی سیکنڈ کنڈیشن. تھرڈ کنڈیشن دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. بلو از نیور انٹروڈیوسڈ وین دیر از ریڈ کلر. یعنی جب ریڈ کلر ہوگا تو بلو کلر نہیں ہوگا. یہ کنڈیشن اس کی تھرڈ ون آ گئی کہ جب بلو کی سلیکشن ہوگی تو، جب ریڈ کی سلیکشن ہوگی تو بلو بالکل بھی سلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. اب اس کی کوسچن کی اسٹیٹمنٹ ہم پڑھتے ہیں کہ اب کوسچن وہ کیا بتا رہا ہے. یہ تو ہو گیا تھا ہمارا جو ہم نے مین کام کیا ہے اس کو سمرائز کر لیا. وین دا وومن پریزنٹس ریڈ فلاور وچ آف دا فالوئنگ مسٹ آلسو بی پریزنٹڈ. یہ کوسچن ہے کہ جب ریڈ فلاور کو چنا جاتا ہے تو پھر کون سا ان میں سے، یہ جو آپشنز ہیں ان میں سے کون سا والا لازمی پریزنٹ کیا جائے گا. اب ہم غور کرتے ہیں، جب ریڈ کی بات ہم کرتے ہیں تو بلو تو کبھی بھی نہیں چنا جائے گا. یہ تو ہمارا ایک تھرڈ ون جو کنڈیشن ہے یہ بتا رہی ہے. اب ہم غور کرتے ہیں، بلو والی کنڈیشن تو ویسے ریموو ہو گئی، ہم نے اس میں سے جو ریموو کر سکتے ہیں وہ ہم ریموو کریں گے. اس کے بعد اورنج اور وائلٹ کا کیس اکٹھا تھا، یعنی جب اورنج ہوگا تب وائلٹ. اس کا مطلب ہے یہ ریڈ کے ساتھ کوئی کمپیرزن نہیں ہے، اورنج اور وائلٹ کا یہ بھی گیا. تو جب ہم ریڈ کو چنتے ہیں تو بلو تو ہم نہیں چن سکتے،
اور غور کریں پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ بلو اور ریڈ، یعنی اگر بلو سلیکٹ کریں گے تو یلو نہیں کر سکتے، اگر یلو کریں گے تو بلو نہیں کر سکتے، ان دونوں میں سے ایک۔ یہاں پر اس نے کہا کہ ریڈ سلیکٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی بلو تو سلیکٹ نہیں کر سکتے، یہ والی بات۔ تو جب بلو نہیں ہوگا تو یلو لازمی ہوگا۔ یلو والی آپشن کون سی ہے؟ اس کا مطلب وائٹ بھی گیا، یلو والی آپشن ہے سب سے پہلی، تو اے آپشن کریکٹ آپشن ہے اس کی۔ تو اس طرح سے ہم نے اس کی جو رانگ آپشن تھی پہلے ان کو ریموو کیا اور ہم پھر جو کریکٹ آپشن تھی اس کے اوپر پہنچ گئے۔ یہ ہو گیا کوسچن 8۔ اس کے بعد 9th کوسچن کس طرح سے سالو کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں ہم۔ Which of the following could be the list of 5 colors for one basket؟ اور اس کے آپشنز ہیں یہ۔ اے آپشن ہے ریڈ یلو بلو وائلٹ اورنج، بی آپشن ہے ریڈ اورنج وائلٹ گرین وائٹ، سی آپشن ہے ریڈ یلو اورنج گرین وائٹ، اور ڈی آپشن ہے ریڈ بلو اورنج وائلٹ وائٹ، اور لاسٹ ون ای ہے وہ ہے ریڈ یلو اورنج وائلٹ گرین۔ اب ہم غور کرتے ہیں کہ جو ہم نے اس میں سے لسٹ بنا لیتے ہیں تاکہ ہمیں جو آپشن کو ٹک کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہم پہلی چیز تو یہ ہے کہ اورنج اور وائلٹ یہ لازمی چننے ہیں، یعنی اورنج اور وائلٹ کٹھے آئیں گے، یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم ریڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں، اگر ہم ریڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو بلو تو سلیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے جب بلو سلیکٹ نہیں ہوگا تو یلو تو لازمی آ جائے گا، کیونکہ پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ دونوں میں سے ایک آئے گا، تو ریڈ اور پھر یلو آ جائے گا، اس کے بعد اورنج اور وائلٹ آ گیا۔ اب ہم غور کرتے ہیں کہ ان میں سے کون سی والی آپشن اس سے کلوز میچ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے، سب سے پہلے غور کریں اے آپشن تھی ریڈ یلو بلو، تو ریڈ یلو کا تو ٹھیک ہے، بلو والی آپشن اس میں آ گئی ہے، یہ غلط ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتی، یہ ہم 5 کلرز نہیں سلیکٹ کر سکتے۔ سیکنڈ آپشن ہے ریڈ اورنج وائلٹ، اس میں یلو کا ذکر نہیں ہے کیونکہ یلو تو کمپلسری ہے، یہ بھی آپشن گئی۔ سی آپشن کیا تھی؟ سی آپشن تھی ریڈ یلو اورنج، اور اس میں وائلٹ مس ہے، حالانکہ اورنج اور وائلٹ اکٹھے آنے چاہیے، یہ بھی آپشن گئی۔ ڈی آپشن کیا تھی؟ ریڈ بلو، اور ریڈ اور بلو، پھر اگین بلو آ گیا ساتھ، یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ ریڈ اور بلو کا کمپیریزن تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، دونوں اکٹھے نہیں آئیں گے۔ اب لاسٹ ون اس کا مطلب ہے کہ یہ ہو سکتی ہے کیونکہ 4 تو غلط ہو گئی، تو 5ویں آپشن کیا ہے؟ وہ ہے ریڈ یلو اورنج وائلٹ، اس کا مطلب ہے کہ 5واں اس نے خود سے ایڈ کر لیا گرین، تو گرین آپشن ہو سکتی ہے کیونکہ باقی جو اس میں جو 3 کنڈیشن اس نے دی تھی وہ اس میں فلفل ہے۔ جب 3 کنڈیشن فلفل ہو جائیں اس کا مطلب ہے کہ یہ اگینسٹ نہیں جا رہی، اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں آ رہی، تو باقی 4 کلر اگر ہم دیکھیں تو 4 کلر تک تو کنڈیشن ہماری فلفل ہو گئی، 5واں اس کا مطلب ہے کہ وہ باقی جو رہ گئے ہیں ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے، تو یہ آپشن ہماری جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے، ای۔ اس طرح سے ہم جو ہے وہ غلط جو آپشن ہوں گے ان کو ریجیکٹ کریں گے اور جو اس میں کلوزسٹ آپشن ہوگی اس تک پہنچیں گے۔ اسی طرح کوسچن نمبر 10 ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ If there is no yellow color in the basket, which one is the other color that is not in the basket؟ اور اس کی آپشنز ہیں یہ، اے ہے ریڈ، بی ہے بلو، سی ہے وائلٹ، ڈی آ گیا گرین، اور ای آ گیا وائٹ۔ یہ 5 آپشنز ہیں، ریڈ بلو وائلٹ گرین اور وائٹ۔ اب اس نے کہا ہے کہ اگر ہم یلو کو سلیکٹ نہیں کرتے تو غور کریں if there is no yellow color in the basket which one is the other color that is not in the basket؟ اب وہ کہہ رہا ہے اگر ہم یلو کو سلیکٹ خود نہیں کرتے، خود ہی سلیکٹ نہیں کریں گے تو کون سا ایک اور کلر ہے جو اس کے ساتھ سلیکٹ نہیں ہوگا۔ اب غور کریں جب یلو سلیکٹ ہم نے نہیں کیا تو پہلی کنڈیشن یہ بتا رہی ہے کہ پھر بلو سلیکٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یلو ہم نے سلیکٹ نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب بلو سلیکٹ ہو گیا تو بلو کے سلیکٹ ہونے سے پھر ریڈ سلیکٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان دونوں میں سے ایک ہو سکتی ہے، یا بلو یا ریڈ۔ تو جب بلو سلیکٹ ہو گیا، اگر غور کریں یلو سلیکٹ جب نہیں ہوگا تو یعنی نہیں ہوا یلو سلیکٹ، تو اس نے کیا کیا، اس کی وجہ سے بلو سلیکٹ ہوگا، اور جب بلو سلیکٹ ہوگا تو آٹومیٹکلی ریڈ سلیکٹ نہیں ہوگا،
اور یہی اس نے ہم سے پوچھا تھا کہ اگلا کلر کون سا ہوگا جو سلیکٹ نہ ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کیا اس میں ریڈ والی آپشن ہے. وائٹ والی تو بات ہی نہیں ہے اس میں, گرین کی بھی نہیں ہے, وائلٹ بھی نہیں ہو سکتا, بلو تو آلریڈی اس کی تو بات ہی نہیں, اور ریڈ لاسٹ. اس کا مطلب ہے کہ ریڈ پھر ایک ایسا کلر ہے جو یلو اگر ہم سلیکٹ نہیں کریں گے تو آٹومیٹکلی ریڈ بھی سلیکٹ نہیں ہو سکتا. تو یہ آپشن ہماری جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے. اور اسی پیراگراف سے ریلیٹڈ ایک لاسٹ کوسچن. دا وومین ڈیسائڈز ٹو پریزنٹ اونلی 4 کلرز ون آف وچ از ریڈ. اس اسٹیٹمنٹ کو ہم, اور اس کے آپشنز یہ ہیں, اس کو ہم اس طرح سے لکھ لیتے ہیں. دا وومین ڈیسائڈز ٹو پریزنٹ اونلی 4 کلرز ون آف وچ از ریڈ. اس نے خود ہی بتا دیا کہ اب اس نے 4 کلرز سلیکٹ کرنے ہیں, یعنی 4 کلرز اس نے پریزنٹ کرنے ہیں جن میں سے ایک تو ریڈ ہوگا, لازمی ہوگا. ان ہاؤ مینی ویز کین شی میک اپ دا لسٹ آف کلرز. اب اس نے ہمیں بتایا, تو غور کریں, جب ریڈ اس نے سلیکٹ کر لیا اس کا مطلب ہے کہ بلو سلیکٹ نہیں ہو سکتا, اور جب بلو سلیکٹ نہیں ہوگا تو یلو لازمی سلیکٹ ہوگا. اس کا مطلب ہے ریڈ اور یلو تو آ گئے. جب ریڈ سلیکٹ ہوا تو آٹومیٹکلی یلو آ گیا. اب ہمارے پاس 2 پوزیشنز رہ گئیں, اور اس نے کہا کہ کس طرح سے سلیکشن ہو سکتی ہے. تو اورنج اور وائلٹ ایک کیس تھا کہ اورنج اور وائلٹ اکٹھے آئیں گے, اور یہ 2 اسپیسیز ہیں. اس کا مطلب ہے اورنج اور وائلٹ ہو سکتا ہے, یہ آپشن ہو سکتی ہے. ایک آپشن ہماری یہ بن گئی. اس نے پوچھا کہ کتنی طرح کی جو لسٹ بن سکتی ہے, یا اس کے کتنے کمبینیشنز ٹوٹل بن سکتے ہیں. ان ہاؤ مینی ویز, ٹوٹل ویز کتنے. پہلا ویز یہ ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا ویز کا کیا ہوگا. اگر ہم یلو اور ریڈ کو اس طرح سے انٹرچینج کر دیں اور وائلٹ اور اورنج کو بھی چینج کر دیں, مطلب انٹرچینج کر دیں اس کی پوزیشن, تو یہ ہمارے پاس ایک آپشن یہ بھی آ سکتی ہے. پہلے تھا ریڈ, پہلے سلیکٹ ہو رہا تھا, پھر یلو, پھر اورنج, پھر وائلٹ. اب ہمارا پہلے یلو, پھر ریڈ, اور پھر وائلٹ, پھر اورنج. لیکن کنڈیشن ہماری ابھی بھی فلفل ہے کہ وائلٹ اور اورنج یہ اکٹھے رہیں گے, یہ اکٹھے ہیں ابھی بھی, اور یلو اور ریڈ یہ بھی کنڈیشن ہماری فلفل ہے. تو یہ دوسرا پیئر بن گیا. غور کریں, اگر ہم وائلٹ اور اورنج کو الگ الگ کرنے کی کوشش کریں تو یہ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں ہمیشہ اکٹھے آئیں گے, ان کو نہیں ہم الگ کر سکتے. اور ایک اور اس میں جو پیئرنگ بنتی تھی وہ یہ تھی کہ ریڈ یلو تو لازمی سلیکٹ ہوں گے, جس طرح ہم نے پہلے سلیکٹ کیا تھا. 2 آپشنز رہتی تھیں, اورنج اور وائلٹ کا ہو گیا, اور بلو آٹومیٹکلی اس میں سے نکل جائے گا. بلو تو کبھی بھی نہیں سلیکٹ ہو سکتا. تو پیچھے کون سے 2 کلرز اور آ گئے, وہ تھے گرین اور وائٹ. تو گرین اور وائٹ ایک کمبینیشن یہ بھی بن گیا, یہ بھی ہو گئی بات. اس کے بعد ہمارے پاس جو آپشن اس کی بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے. اب غور کریں, اگر اس کو ہم اس طرح سے لکھیں, یہ والی جو 3rd ون تھی, اس کو ہم اس طرح سے لکھ لیں کہ گرین اور وائٹ کا ہم نے ذکر کر لیا پہلے کہ یہ 2 تو لازمی کلر آ جائیں گے, کیونکہ اب یہ پیئرنگ تو ختم ہو گئی. اور وائلٹ کی ہم بات نہیں کر سکتے, گرین اور وائٹ آ گیا. اس سے کیا ہوگا, یلو اور ریڈ جو پہلے 2 ہم نے ادھر لکھے تھے, اصل میں ادھر نہیں, یہ یہاں آئیں گے, کیونکہ ریڈ اور یلو کی ادھر بات ہو چکی ہے, یہ بعد میں چلے جائیں گے. یہ 3rd آپشن بن جائے گی, یہ 3rd اس کا جو وے ہے. اس کے بعد ہم اس کی پوزیشن بھی انٹرچینج کر سکتے ہیں, مطلب وائٹ کو پہلے لکھ لیں اور گرے کو بعد میں, گرین کو. تو یہ آ گیا ریڈ فرسٹ اور یلو بعد میں. تو یہ بھی ایک پیئر بن سکتا ہے اس کا. اس کے علاوہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے پاس کوئی اور کمبینیشن اس کا نہیں بن سکتا. تو کتنی اس کی آپشنز بن گئی, 1 2 3 اینڈ 4. یعنی جب ہم نے ریڈ کو لازمی سلیکٹ کرنا ہے تو یلو کا ساتھ رہے گا, باقی رہ گئے. اب غور کریں, ہم اگر اس کی اس ڈیٹیل میں نہ جائیں تو اس سے بہترین حل یہ بھی تھا کہ اس طرح سے 4 آپشنز تھیں, یہ 4 مین کلر ہیں, اس میں ریڈ ہم نے سلیکٹ کیا تو یلو آٹومیٹکلی آ گیا. اب یہاں 2 جگہ رہ گئی ہیں, یہ 2 جگہ جو رہ گئی ہیں 1 یہ اور 2 یہ. ان 2 کو فل کرنے کے لیے جو ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ ہم 2 کی پاور 2 اگر لکھ رہے ہیں, مطلب جتنی ہمارے پاس سپیسز رہ جائیں گی وہ ہماری پاور بن جائے گی. تو اس کی پاور آ گئی 2, یہ 2 سپیسز تھی تو یہ 2 پاور آ گئی یہ والی. تو اب ہوگا کیا, 2 کی پاور 2 کیا آتا ہے 4. تو ہم ان کو گن لیتے ہیں 1 2 3 اینڈ 4. تو 4 ویز والا آنسر ہوگا. 2 وے والا بھی نہیں ہو سکتا, 3 بھی نہیں ہو سکتا, اس کے بعد 5 بھی نہیں ہو سکتا, اور 6 بھی نہیں ہو سکتا. تو 4 والا ہو سکتا ہے, سی آپشن.
اور یہ ہمیں ڈائریکٹ بھی مل سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس طرح پیئرنگ بنا کے کر لیں تو اس سے بھی ہو سکتا ہے، یہ ہمیں پتہ لگ جائے گا. تو یہ والے کوشچن کے جو پارٹ تھے وہ ہم نے دیکھ لیے اور اس کو ہم نے سالو کر کے ہم نے انالیٹیکل پارٹ کو سالو کرنے کی ٹیکنیکس کو دیکھ لیا کہ ہم کس طرح سے کوشچن کو لے کے چلیں گے اور اس پہ کس طرح سے ہم کوئی بھی جو میتھڈ ہے یا کوئی ہمارے پاس فارمولا ہے ہم اس کو اپلائی کریں تو ہمارا جو آنسر ہے وہ ہمیں مل جائے گا. اس کے بعد ایک لاسٹ ایگزامپل آج کے لیکچر کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں، اور وہ ایگزامپل کیا ہے؟ وہ ایگزامپل یہ ہے، اس ایگزامپل میں بیسیکلی کوشچن 12 to 13 تک آئیں گے. اب غور کریں، کوشچن 12 اور 13 دو کوشچن اس پیراگراف سے ریلیٹڈ ہیں، اور یہ کیا ہے؟ A transport company is planning to start transport service from ملتان to لاہور. بات ختم ہو گئی یہاں تک. ایک ٹرانسپورٹ کمپنی پلان کر رہی ہے کہ وہ ٹرانسپورٹ سروس شروع کرے فرام ملتان ٹو لاہور. ایم اور ایل ہم نے اس کے لیے ایبریویشن یوز کر لیا. اس کے بعد دا سروس would be provided for all the days of week except Friday only. اب ویکس کے کتنے ڈیز ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 ڈیز ہوتے ہیں ایک ویک کے اندر، اور وہ ہوتے ہیں منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے اینڈ سنڈے. اس نے ہمیں خود بتا دیا کہ فرائیڈے کے علاوہ فرائیڈے کی آپشن ریموو ہو گئی یہاں سے. اس نے کہا ہے کہ باقی سارے ڈیز جو ہے وہ سروس چلے گی. اب کنڈیشنز کیا ہیں؟ کنڈیشن یہ ہے، سب سے پہلے یہ کنڈیشن ہے کہ اونلی اسلم ول ڈرائیو آن منڈے، یعنی منڈے والے دن جو ڈرائیونگ ہوگی چاہے وہ ملتان ٹو لاہور ہو چاہے لاہور ٹو ملتان ہو، یہ اس نے ذکر نہیں کیا، لیکن اس نے کہا جو ڈرائیونگ ہوگی وہ اسلم کرے گا، منڈے والے دن اسلم کرے گا. اس کے بعد سیکنڈ کنڈیشن، شبیر ول ڈرائیو آن ٹیوزڈے اونلی، ٹیوزڈے والے دن شبیر ڈرائیو کرے گا. یہ بھی ہو گئی بات. تھرڈ کنڈیشن کیا ہے؟ حسن ول ڈرائیو آن وینسڈے اینڈ تھرسڈے، وینسڈے اور تھرسڈے یہ دونوں ڈیز پہ حسن ڈرائیو کرے گا کنزیکٹولی، یعنی دونوں دن وینسڈے اور تھرسڈے یہ حسن کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد چوتھی آپشن کیا ہے؟ شریف ول ڈرائیو آن سیٹرڈے اینڈ سنڈے. اب جو سیٹرڈے اور سنڈے کی ذمہ داری ہے، جو ریسپانسبلٹی ہے وہ کس کی ہے؟ شریف کی ہے. یہ شبیر تھا، اس کو اگر ہم اس طرح سے لکھ لیں، شبیر اور یہ ہے شریف، تو شریف کی سیٹرڈے اور سنڈے ذمہ داری ہے. اب یہ تو ہو گئی کنڈیشنز، یہ ہمیں پتہ لگ گیا. وینسڈے اور تھرسڈے کو ذمہ داری ہے حسن کی اور سیٹرڈے اور سنڈے ذمہ داری ہے شریف کی. یہ بات ہو گئی. نیکسٹ اس کے بعد اس نے جو کنڈیشن بتائی ہے، لاسٹ کنڈیشن، وہ کیا ہے؟ اف اسلم از آن لیو، اسلم is on leave, شریف will perform the duty at his place. یعنی پھر شریف اس کی جگہ ڈیوٹی دے گا. شریف ایس اگر منڈے والے دن وہ لیو پر ہو، یعنی اگر اسلم لیو پہ ہو تو منڈے والے دن کی ڈیوٹی شریف دے گا. یہ 5 کنڈیشنز ہو گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کوشچن کیا ہے. تو اس کی کوشچن کی سٹیٹمنٹ یہ ہے، which of the following is true. اب یہ ہمیں بتانا ہے. اس میں سب سے پہلی آپشن یہ ہے، the coach was stopped on its way to Lahore by police on Tuesday and driver Aslam presented documents of registration to the officer. B آپشن یہ ہے. C آپشن یہ آ گئی. اس کے بعد D آپشن اس کی یہ آ گئی، اور لاسٹ ون اس کی E آپشن ہے اور وہ یہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں وہ کہہ رہا ہے ان میں سے کون سی والی ٹرو ہوگی جو اس میں آپشن ہوگی. پہلی یہ تھی کہ کوچ جو ہے اس کو لاہور جاتے ہوئے اس کو رستے میں پولیس نے روک لیا آن ٹیوزڈے، یعنی ٹیوزڈے والے دن. غور کریں. اینڈ ڈرائیور اسلم پریزنٹڈ ڈاکومنٹس آف رجسٹریشن ٹو دا آفیسر. ٹیوزڈے والے دن روکا گیا ہے. اب غور کریں کہ ہم نے پہلے اس کا جو سمری بنائی تھی وہ یہ تھی، اور اس سمری میں وہ کیا بتا رہا تھا؟ اس سمری میں اس نے بتایا تھا کہ جو ٹیوزڈے والے دن ہے وہ ذمہ داری شبیر کی ہے، اور یہاں پر اس نے کہا ہے کہ جب ٹیوزڈے والے دن گاڑی کو روکا گیا تو اسلم نے پریزنٹ کیے ڈاکومنٹس. اسلم تو ہے نہیں، وہ تو منڈے والے دن ہے، تو ٹیوزڈے والے دن شبیر ہے. اس کا مطلب ہے یہ آپشن تو ٹرو نہیں ہو سکتی. بی دیکھ لیتے ہیں. دا ڈاکومنٹس ور پریزنٹڈ بائی ڈرائیور شبیر ٹو دا آفیسر. اب غور کریں. دا ڈاکومنٹس ور پریزنٹڈ بائی ڈرائیور شبیر ٹو دا آفیسر، یعنی اس آپشن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. سی کیا تھا؟ دا ڈاکومنٹس ور پریزنٹڈ بائی ڈرائیور حسن ٹو دا آفیسر. حسن تو وینسڈے اور تھرسڈے کو کرتا ہے، تو وہ تو ٹیوزڈے کو ویسے ہی نہیں ہو سکتا. ڈی کیا ہے؟ دا ڈاکومنٹس ور پریزنٹڈ بائی ڈرائیور شریف
ٹو دا آفیسر. شریف سیٹرڈے اور سنڈے کو دکھا سکتا ہے, اس کے علاوہ منڈے کو تب دکھا سکتا ہے جب اسلم نہ ہو. تو شریف تو ٹیوزڈے والے دن کنسرن ہی نہیں ہے, اور نن آف دیز بی آپشن نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ بی والی آپشن کریکٹ ہے, اور اس میں یہ تھا کہ شبیر جو ہے وہ ڈاکومنٹس پریزنٹ کرے گا ٹیوزڈے والے دن. تو یہ بات ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے بی آپشن از کریکٹ. تو اس طرح سے ہم جو کنکلوژن مین بنا کے جو ہم نے یہ بنایا ہے, ایک سمری بنا لی ہے یا اس کی لسٹ بنا لی ہے, اس کی مدد سے ہم کوسچنز کے آنسر دے رہے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم 13 کوسچن دیکھیں, وہ کیا تھا؟ اسلم واز آن لیو اینڈ کوچ واز چلانڈ, وچ ون آف دا فالوئنگ از کریکٹ؟ اے آپشن, بی آپشن, سی آپشن, ڈی آپشن. 4 آپشنز ہیں. اب اس نے کہا کیا ہے کہ اگر اسلم لیو پر ہو اینڈ کوچ واز چلانڈ, اور اس کا چلان ہو جائے, وچ ون آف فالوئنگ از کریکٹ؟ پھر کون سی والی آپشن کریکٹ ہوگی؟ اے ہے منڈے ڈرائیور حسن, بی ہے ٹیوزڈے ڈرائیور شبیر, سی ہے وینسڈے ڈرائیور شریف, منڈے ہے مطلب ڈی آپشن ہے منڈے ڈرائیور شریف. اب ہم غور کرتے ہیں کہ اسلم واز آن لیو, اسلم کون سی جگہ پہ تھا منڈے والے دن؟ اگر اسلم لیو پر ہو تو ہم نے بات کی تھی کہ شریف اس کی جگہ ڈیوٹی دے گا. تو اسلم لیو پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دن تو منڈے کا ہوگا. اب ان میں سے منڈے والے آپشن 2 ہیں, اے اور ڈی. بی اور سی تو ویسے ریموو ہو گئی کیونکہ اس میں منڈے کا ذکر ہی نہیں ہے, وہ ٹیوزڈے اور وینسڈے ہے. اور اب ہم غور کرتے ہیں کہ کون سی والی آپشن پہ ہوگی. منڈے والے دن پھر کون ڈیوٹی دے گا؟ شریف. یہ حسن ہے, یہ تو دے نہیں سکتا, تو ڈرائیور شریف کو ڈیوٹی دینی پڑے گی. تو ڈی آپشن اس کی کریکٹ ہے. اب ہم نے دیکھا کہ کوسچن گیون ہے, اس کے آگے آنسرز ہیں. ہم نے اس کوسچن کی سٹیٹمنٹ کو سمرائز کر لیا. سمرائز کرنے کے بعد ہم نے اس کو جو کوسچنز تھے ان کے آنسر دے دیے. تو یہ بیسیکلی انالیٹیکل پارٹ کو سالو کرنے کے لیے یہ ٹیکنیکس ہیں. بیسیکلی یہ سمپل سی ٹیکنیک ہے, اس میں کوئی مطلب ہائر میتھمیٹکس یا کوئی ہائر اس میں ٹیکنیکس نہیں یوز ہو رہی. سمپل سی اس میں یوز ہو رہی ہے ٹیکنیک کہ ہم نے اس کے آرڈر کو دھیان میں رکھنا ہے, اور جو کنڈیشنز خاص طور پہ گیون ہے ان کو ہم نے تھوڑے سے انٹیلیجنٹ وے سے ان کو ہم نے لکھنا ہے. تو اس طرح سے ہمارے لیے انالیٹیکل پارٹ کو سالو کرنا بہت آسان ہو جائے گا. انالیٹیکل پارٹ جسٹ یہ چیک کرتے ہیں, کچھ ویسے دیکھا جائے تو انالیٹیکل کوسچنز کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جس طرح یہ کوسچنز بڑے ٹف ہیں اور بہت مشکل سے سالو ہوتے ہیں, حالانکہ ان کوسچنز کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, سمپل سے کوسچن ہوتے ہیں یہ. تو یہاں تک لیکچر 5 جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو گیا. اب آپ نے ویڈیو لیکچر تو سن لیا, لیکن آپ کی جو پریپریشن ہے وہ مکمل نہیں ہوئی. پریپریشن آپ کی کب مکمل ہوگی؟ جب یہ جو ویڈیو لیکچرز کے بعد MCQs بنائے ہیں ہم نے, جب آپ ان کو سالو کر لیں گے, اس کا مطلب ہے کہ لیکچر تو آپ کو سمجھ لگ چکا ہے. اب آپ نے ایگزامپلس بھی سالو کر لی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو پریپریشن کی جو پرسنٹیج ہے وہ انکریز ہو گئی ہے. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار گیونگ یور ٹائم.